77 سال پہلے آج ہی کے دن پاکستان آزاد ہوا. پورے ملک میں جشن آزادی منایا جا رہا ہے. بانی پاکستان کی تعلیمات کو یاد کیا جا رہا ہے. قائد اعظم نے صرف پاکستان کی آزادی کی جنگ نہیں لڑی بلکہ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد واضح الفاظ میں بتایا کہ پاکستان کیسے چلے گا, یہاں نظام کون سا چلے گا, پڑوسی ممالک سے تعلقات کس طرح کے ہوں گے, حکومتی نظام کیا ہوگا, بیوروکریسی کا کیا کردار ہوگا اور اقلیتوں کو کیا کیا حقوق حاصل ہوں گے. اس سب کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح ہدایت دی. 11 اگست کو دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے, آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے, اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب, ذات یا نسل سے ہو, ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے. اور میں یہ بات مذہبی معنوں میں نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ تو ہر فرد کے ذاتی عقیدے کا معاملہ ہے, بلکہ ریاست کے باشندے ہونے کی بنا پر سیاسی معنوں میں کہہ رہا ہوں. پاکستان بننے کے بعد جو پہلی کابینہ محمد علی جناح نے خود بنائی اس میں بھی اقلیت کی نمائندگی کی گئی, وزیر قانون کی تقرری کی گئی اور ان کا تعلق بھی اقلیت سے تھا. اس کے بعد ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی اس حوالے سے بھی وزیر خارجہ کی تقرری کی گئی. اس کے لیے بھی جو انتخاب کیا گیا وہ اقلیت سے کیا گیا. یہ انتخاب خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا, مگر قائد اعظم نے جو سوچا, جو کہا اور جو بعد میں کر کے دکھایا کہ آج ہمارا پاکستان ویسا پاکستان ہے. ساتھ ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بھی بتایا کہ ریاست کیسے چلے گی. قائد اعظم سے جب فوج کے ایک سربراہ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ فوج کے اعلیٰ عہدوں پر غیر ملکی تعینات ہیں, ان غیر ملکی افسران کی جگہ ہمیں موقع دیا جائے اور مقامی افسران کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جائے, اس پر قائد اعظم نے غصے میں جواب دیا اور کہا کہ مت بھولیں فوج عوام کی ملازم ہے, ملک کی پالیسی آپ نہیں ہم سویلینز بناتے ہیں, ہم چیزیں طے کرتے ہیں اور آپ کا کام ان پر عمل درآمد کرنا ہے. پاکستانی فوج عوام کی فوج ہے اور فوج اتنا ایگزیکٹو کا حصہ نہیں جتنا عوام کا ہے. پاکستانی فوج بیرونی خطروں کا واحد دفاع ہے, اس کو سیاسی کیوں بنائیں. دوسری طرف ہمارے حکمرانوں کو علم ہی نہیں کہ غربت کیا ہوتی ہے, نہ ہی وہ بے روزگاری سے آگاہ ہیں, نہ ہی ان کو آٹا, چینی, گھی, دال, سبزی کی قیمتوں کا علم ہے. مہنگائی دور کر کے, لوٹی دولت واپس لا کر, لوڈ شیڈنگ ختم کر کر, بجلی سستی کر کر, انصاف فوری اور سستا کر کر, آئین بنا کر یا جو آئین موجود ہے اس کے نفاذ کی ہی کوشش کر کر, تعلیم, اسپتال, ٹریفک نظام, ٹریفک قانون پر عمل کرنے کے بعد بے روزگاری کا خاتمہ کر کے اگر جشن مناتے تو پھر مزہ بھی آتا. ایسے حالات میں جو عوام بنیادی حقوق کے لیے ترس رہے ہوں, ضرورت زندگی مناسب داموں پر نہ خرید سکیں, ایسے میں تو ریاست اپنا مقصد ہی کھو دیتی ہے. بھلا وہ کس طرح جشن آزادی منا رہے ہیں؟ ملک میں قانون صرف غریب کے لیے, پیسے والا, اختیار والا قتل بھی کر سکتا ہے اور اسے کوئی خوف نہیں. اس لاقانونیت سے ہمارے اخبار بھرے پڑے ہیں. ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. جس ملک میں عدالتوں میں انصاف نہ ہوتا ہو اور فیصلوں میں اتنی تاخیری ہوتی ہو کہ لوگوں کی زندگی گزر جاتی ہو, مقدمات کا فیصلہ نہ ہوتا ہو, ایسا ملک آزادی کیسے منا رہا ہے؟ پاکستان سے رشوت خوری, چور بازاری کا خاتمہ ہو جاتا تو پھر خوب آزادی جشن کا مزہ آتا. قومی دن منانے کی روایات زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے. قومی دن اتحاد کی علامت ہوتا ہے, شکر کا دن ہوتا ہے, اور یہ تجدید عہد کا دن ہوتا ہے, اپنے مقصد کی تجدید کا دن. ہماری قوم 14 اگست کو 77واں یوم آزادی منا رہی ہے, اور میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم کس چیز کا جشن منا رہے ہیں. کیا ہم ایک زندہ قوم ہیں؟ کیا ہم میں اتفاق و اتحاد ہے؟ ہم کس چیز کی تجدید عہد کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنا مقصد یاد بھی ہے؟ کیا عرض وطن نے جو ہمیں نعمتیں عطا کیں ان کا مناسب اور قوم و ملک کے مفاد میں ہم استعمال کر بھی رہے ہیں؟ سچ یہ ہے کہ ہمیں قیام پاکستان کا مقصد یاد ہی نہیں, ہم بھول چکے ہیں. کیا آپ کو یاد ہے؟ کیا ہماری نئی نسل کو یاد ہے؟ اس بارے میں ذرا سوچئے. اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.